بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن ریسرچ. آج لیکچر نمبر 41 ہے جس کے اندر ہم بات چیت کریں گے ریپلیسمنٹ ماڈلز کی. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی لیکچر نمبر 40 میں انٹروڈیوس کیا تھا, اسی کو لے کے آگے چلیں گے اور آج مکمل کریں گے اس سیگمنٹ کو بھی. جناب بات چیت کرتے ہیں ریپلیسمنٹ ماڈل کی, یا ریپلیسمنٹ چیزوں کی, ریپلیسمنٹ آئٹمس کی, ریپلیسمنٹ مشینری کی, ریپلیسمنٹ گاڑیوں کی. یہ ریپلیسمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم ہر چیز کو اچھا, پرفیکٹ, اسپیک اینڈ اسپین دیکھنا چاہتے ہیں. ہر چیز کو بہت صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں, ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو ریپلیس کریں, چیزوں کو ماڈیفائی کریں, چیزوں کو بالکل اچھی کنڈیشن میں دیکھیں. یہ آپ کی خواہش ہوتی ہے, یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ساری چیزیں پرفیکٹلی چلیں, چاہے گھر کے اندر آپ کا ٹیلی ویژن ہو, چاہے آپ کا ریڈیو ہے, یا آپ کے پاس میوزک سسٹم ہے, یا اس کے علاوہ گھر کے اندر دروازے ہیں, کھڑکیاں ہیں, بلبس ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ٹھیک طریقے سے کام کریں. اگر کسی وقت کوئی چیز ٹھیک کام نہیں کر رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو ریپیئر کرتے ہیں, اس کو مینٹین کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ریپلیس کرتے ہیں. تو جناب یہی چیز ریپلیسمنٹ ماڈل کے اندر ہے, چاہے وہ گھر کی بات ہو, چاہے وہ فیکٹری کی بات ہو, چاہے وہ انڈسٹری کی بات ہو, چاہے وہ بڑی مل کی بات ہو, کسی جگہ پہ بھی ریپلیسمنٹ کی بات چیت ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے بڑی کمپنیز ہیں, بڑی فیکٹریز ہیں. بڑی کمپنیز میں مثال کے طور سے لے لیں کہ ایئر لائنس ہیں, اس کے اندر جہازوں کو بھی ریپلیس کرتے ہیں, اس کے اندر جہاز کے کمپوننٹس کو بھی ریپلیس کرتے ہیں. اس سے بڑی کمپنیز اور لے لیں جس کے اندر بہت زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہیں اور بڑی ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں. مثال کے طور سے کہ جو پاور سپلائی کرتے ہیں نا, بڑی بڑی الیکٹرک کمپنیز ہیں جو آپ کے گھر میں بجلی پہنچاتی ہیں, الیکٹریسٹی پہنچاتی ہیں, تو ان کے پاس بھی کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں, بڑے بڑے ٹربائنس ہوتے ہیں, ان کو بھی ریپلیس کرتے ہیں, اس کے اندر بھی مینٹیننس کرتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہ تین ورڈ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, ایک مینٹیننس, ریپلیسمنٹ اور ریلائبلٹی. کل تک تو ہم بات چیت کیا کرتے تھے مینٹیننس, ریپلیسمنٹ, ریلائبلٹی کی, مشینوں کی, پرزوں کی, انڈسٹری میں ملوں کی, فیکٹریز کی. آپ نے دیکھا ہوگا فیکٹریز کے اندر بڑی بڑی ملس ہیں, وہ چینج ہو جاتی ہیں کیونکہ نئے ماڈل آ جاتے ہیں, نئے ایفیشینٹ ماڈل آتے ہیں, اس کو ریپلیس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایفیشنسی بھی دیکھنا چاہتے ہیں, افیکٹونیس بھی دیکھا جاتے ہیں. یہ تو زیادہ تر بات چیت ہوتی تھی انجینئرس کی, یعنی وہ جو بچے جنہوں نے انجینئرنگ پروفیشن اڈاپٹ کرنا ہے, یا وہ جنہوں نے ٹیکنالوجی میں جانا ہے, سائنس میں جانا ہے, تو اس قسم کی چیزیں دیکھتے تھے. لیکن آج کل تو تھوڑی سی بات چیت ریپلیسمنٹ آف ہیومن آرگنس کی بھی ہونے لگ گئی ہے نا, کہ مثال کے طور سے کڈنی ریپلیس کیا جاتا ہے, کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. آج کل ایڈوانس کنٹریز کے اندر تو جو لیور ہے اس کا بھی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے آرگنس ہیں. یہ تو بہت عام ہو گیا ہے کہ آپ کے نی جوائنٹس ہیں, آپ کے ہپ جوائنٹس ہیں, تو ان کو بھی ریپلیس کرتے ہیں. کس وقت ریپلیس کرتے ہیں؟ جس وقت کے وہ پورے فنکشن پرفارم نہیں کرتے. اگر خدا نخواستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں گھٹنوں کے درد کی شکایت کرتے ہیں کبھی, اور جوڑوں کے درد کی شکایت کرتے ہیں, جس وقت ان کے گھٹنے بہت اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جی وہ چل نہیں سکتے, چلنے سے معذور ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کے یہ جو نی جوائنٹس ہیں اس کو ریپلیس کرتے ہیں نا. لیکن اس وقت تک کوشش کرتے ہیں جس وقت تک کہ آپ اس کو مینٹین نہیں کر سکے یا آپ برداشت کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہی چیز جو ہوتی ہے اکوپمنٹ کے اندر بھی ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم جو ہم بات چیت کر رہے تھے اس کے اندر ہم نے یہ ریپلیسمنٹ ماڈل کی بات چیت کی تھی, لیکن اس کے اندر ہم نے یہ کیا تھا کہ جو ویلیو آف دی منی کی بات نہیں کی تھی, یعنی روپے کی قیمت کی یا پاؤنڈ کی قیمت کی یا ڈالر کی قیمت کی بات چیت نہیں کی تھی. یہ جو ویلیو آف دی منی کی کیا میں نے بات کی ہے, چھیڑا یہ بات اس طرح سے کہ جس میں میں بہت چھوٹا تھا تو میرے فادر اکثر ہی بتایا کرتے تھے کہ جب وہ بہت چھوٹے تھے تو ₹100 میں ایک بکرا مل جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا, بقرعید پہ جب بکرا خریدنے جایا کرتے تھے وہ اپنے فادر کے ساتھ, تو ان کو ₹100 کا بکرا مل جایا کرتا تھا. یہ اس وقت کی بات چیت تھی جس وقت کہ میں بہت چھوٹا تھا, 5-6 سال کا تھا. اس وقت گوشت کی قیمت, یہی چھوٹے گوشت کی قیمت ₹100 کلو ہوا کرتی تھی, بڑے آرام سے ہر جگہ ملا کرتا تھا. آج جس وقت ہم آپ کے پاس یہ پروگرام بھیج رہے ہیں تو ₹100 پہ بھی گوشت نہیں ملتا ہے, 125 کلو میں. یعنی کہ وہ ₹1 کی ویلیو جو ہے آج کم ہو گئی ہے, جو کل تھی یا پرسوں تھی اس سے پہلے تھی. آج سے 100 سال پہلے جو ₹1 چیز خرید سکتا تھا, آج وہ ₹1 چیز خرید نہیں سکتا ہے. آپ جائیں گے تو شاید ₹1 میں ٹافی بھی نہ ملے. تو یہ جناب بات ہوتی ہے ویلیو آف دی منی کہ کس وقت قیمت کیا ہو رہی ہے. لیکن آج کل پریزیوم یہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی کرنسی ہے اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے, چاہے وہ روپیہ ہے, چاہے وہ ڈالر ہے, چاہے وہ پاؤنڈ ہے. چیزوں کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. کچھ اس کے اندر ہیومن انٹیلیجنس بھی آتی جا رہی ہے جس کے اندر قیمت بہت ساری بڑھتی جاتی ہے. مثال کے طور سے کہ اگر آپ چھوٹا سا پرفیوم لینے جائیں,
اس کے اندر کیا ہوتا ہے, بیسیکلی پانی ہوتا ہے نا, اس پانی کی قیمت کیا ہوتی ہے, کم سے کم 1000 روپے یا 2000 روپے ہوتی ہے. اب اتنی ہی دوا ہوتی ہے, بعض وہ دوا جو ہے آپ کو 5 روپے میں مل جاتی ہے, اور وہی دوا 50 میں ملتی ہے, وہی دوا جو ہے 500 ملتی ہے, وہی دوا 50,000 میں بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر لیکوڈ کی کوانٹٹی اتنی ہوتی ہے 5 ملی لیٹر یا 10 ملی لیٹر, اور اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. اس لیے کیوں بڑھتی جاتی ہے کہ وہ کام بڑا اہم کر رہی ہوتی ہے جو 50,000 کی دوا ہوتی ہے. تو بس استغفار کرنی چاہیے کہ وہ کینسر کا علاج کرتی ہے, لیکن یہ چھوٹی سی جو دوا ہوتی ہے جس کو ہم روزانہ پیتے ہیں, یہ کف مکسچر وغیرہ, یا کوئی ایک آپ کی جو اگر پیٹ خراب وغیرہ ہو جائے, ہاضمے کی دوا وغیرہ ہوتی ہے, وہ سستی مل جاتی ہے. اسی طرح سے ڈسپرین ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں, یہ ٹیبلٹس وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے, اور ذرا ایک کوئی اور اسپیشلائز قسم کی میڈیسن دیکھیں تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بات ہوتی ہے جناب ویلیو آف دی منی, کہ پیسہ جو ہے کتنے تیزی سے کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے. بعض وقت یہ تھا کہ پیسہ بڑھ رہا ہوتا تھا, لیکن آج کل ویلیو آف دی منی کم ہو رہی ہے. تو آج جو ہم بات چیت کریں گے, جو ریپلیسمنٹ ماڈلس کی بات چیت کریں گے, اس میں ویلیو آف دی منی کی بھی ویلیو آف دی منی کا بھی ذکر کریں گے, اس کی بھی بات چیت ضرور کریں گے. وہ بھی ہم کنسیڈر لے کے آئیں گے کہ اگر آج آپ نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے تو آج انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ویٹ کرنا چاہیے 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کچھ اور فیسلٹیز کافی میسر آ گئی. مثال کے طور سے کہ بینکس کے پاس پیسہ کافی ہے, ملک کی صورتحال بہت اچھی ہے, فارن ایکسچینج کے ریزروز کافی زیادہ ہیں, اس لیے پیسہ بینکس کے پاس موجود ہے. جب بینکس کے پاس پیسہ موجود ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ انویسٹ کریں. انویسٹ کہاں کریں؟ انڈسٹری کے اندر کریں, مشینری میں کریں, پروڈکشن میں کریں, بالکل ٹھیک ہے, بزنسز میں کریں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی اچھی اسکیم شروع کی ہیں, جس میں کار فائننسنگ کی ہے, جس میں ہاؤسنگ فائننس کی ہے. تو اس کی وجہ سے ملک کے اندر کاریں کافی ساری آ گئی ہیں, بہت زیادہ کاریں آ گئی ہیں. جب کار زیادہ آ گئی ہیں تو اس کا پریشر کس پہ آیا ہے؟ روڈس پہ آیا ہے. اب جو روڈس آیا ہے تو روڈس کی بھی ہمیں مینٹیننس کرنی پڑ رہی ہے, اور روڈس کو بہت ساری کو ریپلیس کرنا پڑ رہا ہے, کہ پرانی روڈس کو بنا کے توڑ کے نئی روڈس بنانی پڑ رہی ہے, کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے. آپ دیکھیں گوادر سے لے کے پشاور تک, اور اسی طرح کراچی سے لے کے چمن تک, تو روڈس کا جو جال ہے وہ اسی فلاسفی کے اندر بن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ویلیو آف دی منی کی بھی بات چیت ہو رہی ہے. جب موٹر وے بن رہا تھا آپ کے یہاں تو اس کے اندر ضرور دیکھا گیا تھا, ضرور اسٹڈی کیا گیا تھا کہ ویلیو آف دی منی کیا ہے. جس وقت تربیلا ڈیم بنا گیا تھا اس وقت بھی اس کی بات چیت کی تھی. اب آج کل جب منگلا ڈیم کی ریز کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے تو اس میں بھی ویلیو آف دی منی کی بات چیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں, آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. فارملی آج بھی کاپی پینسل کو سنبھال کے رکھیں, ساتھ ساتھ کرنا ہے. اور ایک اور چیز, جب بھی اکاؤنٹس کی بات چیت ہوتی ہے, جب بھی کیلکولیشن کی بات چیت ہوتی ہے, تو کیلکولیٹر ہونا چاہیے, کیلکولیٹر بھی ساتھ رکھ لیں. اگر نہیں ہے تو کسی دوست کے ساتھ کام چلا لیں, 2 مل کے اسٹڈی کر لیں, کیونکہ اس کے اندر ہم کافی ساری کیلکولیشن کریں گے. آج جو ہم بات چیت کریں گے, ریپلیسمنٹ آف آئٹمس ڈیٹوریٹنگ اینڈ فیلنگ. یہ وہ آئٹمس ہیں جو کہ ڈیٹوریٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد فیل ہو رہے ہیں, مطلب پہلے دھیرے دھیرے خراب ہوتے رہتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس قسم کے آئٹمس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں. ان دا پریویس لیکچر وی ڈڈ ناٹ ٹیک دی انٹرسٹ فار دا منی انویسٹڈ, دا رننگ کاسٹ اینڈ ری سیل ویلو. If the effect of time value of money is to be taken into account, the analysis must be based on an equivalent cost. This is done with the present value or present worth analysis. یہ تقریباً بات چیت وہی ہے جو کہ ہم پہلے کر رہے تھے. کہاں پہ کر رہے تھے؟ جس وقت ہم 8ویں اور 9ویں میں پڑھ رہے تھے. 8th اور 9th کلاس میں جس وقت آپ پڑھ رہے تھے یا دیکھا ہوگا تو آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انٹرسٹ. سمپل انٹرسٹ کی ہم نے بات چیت کی تھی, کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات کی تھی. ٹھیک ہے کہ انٹرسٹ حرام ہے اور اس میں ہمیں ڈیل نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایسا ہے کہ جو انٹرنیشنل فائنینسز ہوتے ہیں, انٹرنیشنل بینکنگ ہوتی ہے, اس کے اندر آج بھی یہ چیزیں پریولنٹ ہیں. کوشش تو کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ لانے کے لیے, اسلامک فائنینسز کے لیے, ہو جائے گا جلدی, لیکن آج کا جو پریزنٹ سسٹم ہے اس کے اندر انٹرسٹ کی بات چیت ہوتی ہے, اس کے اندر کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات چیت ہوتی ہے. تو تقریباً یہ وہی چیز ہے. اسی طرح کے کچھ فارمولے وغیرہ ہم یہاں پہ ڈرائیو کریں گے کہ آج آپ نے ایک پیسہ دیا تو آپ کو انٹرسٹ کے ساتھ 5 سال 10 سال کے بعد کتنا پیسہ واپس ملے گا, یا آپ نے کچھ بورو کیا اور 5 سال 10 سال کے بعد کیا آپ نے واپس کرنا ہوگا. جناب ایک ایگزامپل ہے. ایگزامپل کیا ہے؟ سپوز دا مارک اپ ریٹ از گیون ایز 10% اینڈ ₹100 ٹوڈے وڈ اماؤنٹ ٹو ₹110 آفٹر اے ایئرس ٹائم. In other words, the expenditure of ₹110 in a year's time is equivalent to ₹100 today. سمجھ گئے اس کو کیا؟ دوبارہ سے پڑھتے ہیں. Suppose the markup rate is given as 10% and ₹100 today would amount to ₹110 after a year's time. In other words, the expenditure of ₹110 in a year's time is equivalent to ₹100 today. Likewise, 1 rupee a year from now is equivalent to 1.1 to the power minus 1 rupees today, and 1 rupee in n years from now is equivalent to
1.1 to the power minus n rupees today. This quantity 1.1 to the power minus n is called the present value or present worth of 1 rupee spent in n years from now. تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے. یہ ایگزامپل کے اندر کچھ چیزیں ایلیبوریٹ کی گئی ہیں. اس کے اندر بتایا گیا کہ اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے, مارک اپ ریٹ ہے, وہ 10% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر آپ 100 روپے انویسٹ کریں گے, 100 روپے اسپینڈ کریں گے, تو یہ ایکولنٹ ہوگا کہ ایک سال کے بعد آپ نے 110 روپے خرچ کرنے. تو بہتر ہے کہ آج خرچ کر لیں, کیونکہ ایک سال کے بعد آپ کو 110 خرچ کرنے پڑیں گے. پھر 2 سال کے بعد 10% آف دیٹ 121 روپیز آپ کو اسپینڈ کرنے پڑیں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ اس کی ورتھ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ 100 روپے آج سے 10 سال کے بعد اگر ہم نے خرچ کرنے ہو تو آج اس کی ورتھ کیا ہوگی, پریزنٹ ویلیو آف دیٹ منی, جو آپ نے آج سے n ایئرس کے بعد, 10 سال کے بعد, 5 سال کے بعد خرچ کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ زندگی میں بھی کرتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ اس ایگزامپل میں کیا چیز ہے. اس کا پہلے ہم فارمولا ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹ m از اکول ٹو پرچیز پرائز آف این آئٹم, Rn از دا رننگ کاسٹ ان ایئر n اینڈ R از دا ریٹ آف انٹرسٹ. The present worth of a rupee to be spent after a year is denoted by V and is given by V is equal to 1 over 1 plus R. یہی میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو, جس میں to the power minus n لکھا تھا نا. تو V is equal to 1 over 1 plus R and V is called the discount rate. یہ آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے جو آپ کو ملے گا. Let the item be replaced after n years and that the expenditure can be considered to take place at the beginning of each year. کیا کرنا ہے؟ جو ایکسپینڈیچر کرنا ہے سال کے شروع میں کرنا ہے. Let the item be replaced after n years and that the expenditure can be considered to take place at the beginning of each year. تو جناب ہمارے پاس فارمولا کیا بنے گا؟ Then the present worth of expenditure denoted by Pn which is equal to M present value جو بھی آج ہے اس کی آپ کی پرچیز ویلو, M plus R1 plus VR2 plus V square R3 and plus so on so forth plus V to the power n minus 1 Rn. We note that Pn, ٹھیک ہے نا, یہ present value جو بھی ہے, Pn increases as n increases. P جو ہے بڑھ رہا ہے, انکریز کر رہا ہے جیسے n انکریز کر رہا ہے. یہ اوپر دیکھ لیں جو ہم نے فارمولا لکھا ہے کیا ہے, Pn is equal to M plus R1 plus VR2 plus V square R3 and plus so on so forth plus Vn minus 1 Rn. ابھی یہ فارمولا ہم ڈرائیو کر رہے ہیں. The present worth of expenditure incurred for n years including the capital cost is obtained from a money lending institution and we repay the loan by fixed annual installments throughout the life of the machine. پھر پڑھتا ہوں. The present worth of expenditure incurred for n years including the capital cost is obtained from a money lending institution and we repay the loan by fixed annual installments throughout the life of the machine. The present worth of this fixed annual installment x for n years will be Pn, that will be equal to x plus Vx plus V square x plus so on so forth plus V to the power n minus 1 into x. اس میں سے x کامن نکال لیں تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا؟ that will be equal to x into 1 plus V square plus so on so forth plus V to the power n minus 1 and that is equal to x into 1 minus V to the power n into 1 minus V. یہ جو میں نے یہاں پہ آخری فارمولا نکالا ہے جس میں 1 plus V square plus V to the power 3 and so on so forth plus V to the power n minus 1. ٹھیک ہے نا. اس کو جو میں ایڈ کیا ہے یہ بیسیکلی ایک جیومیٹرک سیریز ہے. جن بچوں نے FSC میں میتھمیٹکس پڑھا تھا ان کو پتا ہوگا کہ جیومیٹرک پروگریشن ہے, جیومیٹرک سیریز ہے. اس کے اندر کامن ریشو V ہے. اس کا فارمولا ہوتا ہے جس میں سم یاد ہوگا کہ اگر کامن ریشو R ہے تو Sn is equal to 1 minus R to the power n divided by 1 minus R, جبکہ آپ کے پاس فرسٹ ٹرم 1 ہے. اگر فرسٹ ٹرم آپ کے پاس a ہے تو فارمولا ہوتا تھا Sn is equal to a into 1 minus R to the power n divided by 1 minus R. یہ یاد ہے نا. اگر نہیں یاد ہے, کسی بچوں نے جو میتھمیٹکس نہیں پڑھا ہے تو دوسروں سے پوچھ لیں. یہ چھوٹا سا فارمولا ہے, جیومیٹرک سیریز ہے کہ جیومیٹرک سیریز کس طریقے سے انکریز کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلی ٹرم 1 ہے, دوسری ٹرم 2 ہو جائے, تیسری ٹرم 4 ہو جائے, چوتھی ٹرم جو آپ کے پاس 8 ہو جائے, سو فورتھ. یعنی کسی نمبر سے آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں تو آپ کے پاس جو سیکوینس بنے گا اس کو ہم جیومیٹرک سیکوینس کہیں گے. اس کو اگر ہم ایڈ کرنا چاہیں یعنی 1 plus 2 plus 4 plus 8 and so on so forth تو اس کے لیے فارمولا ہوتا ہے Sn is equal to a into 1 minus R to the power n divided by 1 minus R. یہاں پہ بھی فارمولا وہ لگا ہے. فرسٹ ٹرم یہاں پہ 1 ہے, 1 minus V to the power n minus 1 divided by 1 minus V. اگر پہلے آپ کے پاس نمبر آف ٹرمس n ہے تو 1 minus V to the power n divided by 1 minus V. یہ فارمولا ہم نے ڈرائیو کیا, یہ بہت زیادہ استعمال کریں گے ہم آئندہ بھی. اس کو غور سے دیکھ لیں گے. Pn is equal to 1 minus V to the power n ڈیوائڈ بائی 1 minus V اور اس کے ساتھ ساتھ x موجود ہے. ٹھیک ہے, تو جناب یہ ہمارے پاس فارمولا آ گیا. Pn is equal to x into 1 minus V to the power n ڈیوائڈ بائی 1 minus V. اس میں آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف ٹرمس n تھی, V آپ کے پاس کامن ریشو تھی, یہ فارمولا لگا لیا. اب اس میں سے اگر ہم نے x کی ویلو نکالنی ہو تو صرف کراس ملٹیپلیکیشن کر لیں, x کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں اور باقی چیزیں دوسری سائڈ پہ لے جائیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, x is equal to 1 minus V اور 1 minus V to the power n into Pn.
ٹھیک ہے نا. x از اکول ٹو 1 مائنس وی اوور 1 مائنس وی ٹو دی پاور n پی این. تو جناب کیا کہتے ہیں, سو دا بیسٹ پیریڈ ایٹ وچ ٹو ریپلیس دا مشین از دا پیریڈ n وچ مینیمائزز x. ٹھیک ہے نا, وہ اس ٹائم پہ آپ نے مشین کو ریپلیس کرنا ہے جس وقت کے اس پیریڈ کے اندر جو وچ مینیمائزز x, یعنی x کو آپ نے مینیمائز کرنا ہے, اس کو کم سے کم کرنا ہے. سنس 1 minus v is constant, it is enough if we examine Pn over 1 minus v to the power n. The best period at which to replace the machine is the period n which minimizes Pn over 1 minus v to the power n is equal to Fn. اگر اس کو دیکھیں تو اس کے ہمارے پاس ہے نا ایک اکویشن ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. ہم x کو منیمم کرنا چاہ رہے ہیں. اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس تین ٹرمز ہیں, ایک 1 minus v ہے, 1 minus v to the power n ہے, اور رائٹ اور Pn ہے, جس کے اندر n آ رہا ہے جو کہ n کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, n کے اوپر خالی ڈیپینڈ کر رہی ہے. وہ آپ کے پاس دو ٹرم ہیں, ایک پی این ہے اور ایک 1 minus v to the power n. تو 1 minus v تو کانسٹنٹ ہی ہوا. آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ پی این اور 1 minus v to the power n کب منیمم ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اگر منیمم ہوگا تو x منیمم ہوگا. تو یہی آپ کے پاس فنکشن ہے, اس کو آپ نے منیمائز کرنا ہوگا, اور جب یہ منیمم ہو جائے گا تو وہ دیکھنا ہوگا وہ پیریڈ آپ کے پاس ہوگا جس میں آپ نے کسی چیز کو ریپلیس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایکسپلین کریں گے ابھی کچھ ایگزامپل کے ساتھ, لیکن یہ دو چیزیں یاد رکھ لیجیے گا. پی این از اکول ٹو ایکس انٹو 1 minus v to the power n ڈیوائڈ بائی 1 minus v, and similarly x is equal to 1 minus v divided by 1 minus v to the power n Pn. ایگزامپل پڑھ لیں آپ بھی, میں بھی پڑھتا ہوں. The initial cost of an item is rupees 15,000 and maintenance or running cost for different years is given below. ابھی ٹیبل آئے گا آپ کے پاس, اس کے اندر ہم نے یہ ساری کاسٹ دی ہوئی ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے, واٹ از دا ریپلیسمنٹ پالیسی ٹو بی اڈاپٹیڈ اف دا کیپٹل از ورتھ 10% اینڈ نو سالویج ویلو. پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ آپ کے پاس ہے, پہلے سال کے اندر رننگ کاسٹ 2500, سیکنڈ ایئر میں 3000, تھرڈ ایئر میں 4000, فورتھ ایئر میں 5000 اور ففتھ ایئر میں 6500, سکس ایئر میں 8000 اینڈ سیونتھ ایئر میں 10000. یعنی رننگ کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. جس کو اینالائز کر لیں, اس کے اندر رننگ کاسٹ آپ کو دی ہوئی ہے, اس کی کاسٹ آف پرچیز 15000 ہے, 10% ریٹ ہے, اس کے بعد نو سالویج ویلو کہ اگر آپ کسی وقت بھی اس کو بیچنا چاہیں گے تو بکے گی نہیں, کچھ بھی کسی وقت بھی آپ بیچنا چاہیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, چاہے پہلے سال بیچیں, دوسرے سال بیچیں, تیسرے سال بیچیں. تو بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے نکال لیں, جس وقت تک آپ نکال سکتے ہیں, جس وقت کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جائے اس وقت آپ ریپلیس کر دیں. یہ تو بات ہوئی ویسی تقریر کی, لیکن میتھمیٹیکلی اس کو ہم کیسے انالائز کریں گے, وہی طریقہ کار کریں گے, اس کو ٹیبولیٹ کریں گے, ہم کیلکولیٹ کریں گے اور وہاں سے اس کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کس جگہ پر یہ منیمم ہوتی ہے. ہم نے وہی کرنا ہے, کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس پی این اور 1 minus v to the power n کو منیمائز کرنا ہے, اس جگہ دیکھنا ہے جس میں یہ منیمم ہو سکے اور اس کو ہم نے چوز کرنا ہے. جی جناب آگے چلیں. کاسٹ پھر رننگ کاسٹ پھر میں بتا دیتا ہوں کہ فرسٹ ایئر میں 2500, سیکنڈ ایئر میں 3000, 3 ایئرس میں 4000. دیکھیں رننگ کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے, فورتھ ایئر میں 5000 ہو گئی اور سیونتھ ایئر میں یہ 10000 ہو گئی. 10 سال میں اس کی کاسٹ آف رننگ مینٹیننس آپریٹنگ 10000 ہو گئی ہے. میں نے یہ چیزیں کیلکولیٹ کر لی ہیں, ٹیبولیٹ کر لی ہیں آپ کے لیے. آپ دیکھیے اس کے اندر رننگ کاسٹ یہ وہی چیز لکھی ہے یہاں پہ, آر این 2500, 3000, 4000, 5000, 6500, 8000 and so on so forth. اب v to the power n minus 1 ہم نے PWF کیلکولیٹ کیا, پریزنٹ ویلو فنکشن v to the power n minus 1, اس کی ویلو آئی 1, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. اس کو جو دونوں کالمس کو آپس میں ملٹیپلائی کیا تو میرے پاس یہ جو فورتھ کالم آیا, فورتھ کالم جس میں لکھا ہے v to the power n minus 1 آر این. اس میں کیا ہے آپ کے پاس 2500, 2727, 3304, 3755 and 4440 and lastly 4968. And similarly you can calculate PN. PN کیا ہے آپ کے پاس 17500. یہ کہاں سے آ گیا آپ کے پاس, یہ جناب 15000 آپ کے پاس ہے نا, تو اس کو اسی طریقے سے پی این کیلکولیٹ کیا آپ نے. پی این آ گیا 17500 اور 20227, 23531. پی این ایٹ دی اینڈ آف 4 years is 27286. After the end of 5 years 31726 and then 6th year it is 36694. اب کیا کرنا ہے, وہی فارمولا لگانا ہے, x is equal to 1 minus v divided by 1 minus v to the power n into pn. وہاں سے کیلکولیٹ کریں گے, کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا چیز آ گئی, x کی ویلو آ گئی 17500, in the second row it is 10595. دیکھیں کم ہو رہا ہے, then 8602, پھر کم ہو گیا 7826 and then 7609. اس کے بعد دیکھیں 6 پہ دیکھیں یہ بڑھ گیا 7660. تو کیا کریں گے, یہاں سے یہ نظر آتا ہے کہ آفٹر 5th ایئر
اس کو ریپلیس کر دیں کیونکہ اب قیمت بڑھنی شروع ہو گئی, ایکس کی ویلیو انکریز کرنی شروع ہو گئی. وہی میں نے بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ یہ پہلے ایک ڈپ آتا ہے, اس ڈپ کے بعد یہاں پہ روکیں, یہ ایک پوائنٹ ایسا ہوگا جہاں پر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا اور اس وقت سیل آف کر دیں. اگر نہیں کریں گے, اس وقت چانس مس کیا تو پھر کیا ہوگا, پرابلم آئیں گے, قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ جو ایکس ہے میں نے جیسے بتایا تھا, ایکس کی ویلیو کیا ہے 1 - v ڈیوائڈ بائی 1 - v ٹو دی پاور n پی این. یہ جو ایکس لکھا ہوا ہے یہاں پر, یہ ایکس کی وہ ویلیو تھی. تو جناب جواب آ گیا. جواب کیا آیا, سو اٹ از آپٹیمل ٹو ریپلیس دا مشین آفٹر 5 years. 5 سال کے بعد اس مشین کو ریپلیس کر دیں. یہ جو کنڈیشن دی ہوئی ہے, آپریٹنگ کاسٹ دی ہوئی ہے, پرچیزنگ کاسٹ دی ہوئی ہے, آپ کے پاس ویلیو آف دی منی بھی دی ہوئی ہے, 10% انٹرسٹ ریٹ دیا ہوا ہے. تو یہ ذرا سی چیزیں دیکھنے کے بعد کیلکولیٹ کیا. اس کے اندر سمپل سی ارتھمیٹک تھی, سمپل سی پرسنٹیجز کی کیلکولیشن تھی اور کچھ نہیں تھا. جناب نیکسٹ ایگزامپل کی طرف آتے ہیں کوئکلی. اے مینوفیکچرر از آفرڈ 2 machines A and B. A is priced at rupees 10,000 and running costs are rupees 1,600 for each of the first 5 years, increasing by rupees 400 per year in the 6th and subsequent years. پھر دیکھتے ہیں, a manufacturer is offered 2 machines A and B. The price of A is rupees 10,000 and the running costs are, اسی مشین کی, مشین A کی, are rupees 1,600 for each of the first 5 years, increasing by rupees 400 per year in the 6th and subsequent year. پہلے 5 سال میں اس کی پرائس وہی رہے گی, اس کے بعد اس کی کاسٹ ہر سال میں 400 روپے بڑھ جائے گی. مشین بی which has the same capacity as A cost rupees 5,000. اس کی قیمت کیا ہے 5,000 but will have running cost of rupees 2,400 per year for 6 years, increasing by rupees 400 per year thereafter. پہلے 6 سال اس کی پرائس وہی رہے گی 2,400 یعنی رننگ کاسٹ, اس کے بعد 6 سال کے بعد اس کی ہر سال کاسٹ 400 روپیز بڑھ جائے گی. If the capital is worth 10% per year, which machine should be purchased? اب انٹرسٹ ریٹ یہاں پر 10% دیا ہوا ہے, آپ کو نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی مشین کو پرچیز کرنا ہے. تو یہ جناب ہم نے جو چیز پڑھی ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس کے بعد 2 مشینیں آپ کے پاس, ایک مشین کی قیمت 10,000 ہے, دوسری کی 5,000 ہے. ایک مشین ہے اس کے اوپر 1,600 روپیز آپریٹنگ کاسٹ آ رہی ہے, رننگ کاسٹ آ رہی ہے فرسٹ 5 ایئرس کے لیے. اس کے بعد اس کی قیمت جو بڑھے گی 400 روپے پر ایئر بڑھ جائے گی, یعنی 1,600 کی بجائے وہ 2,000 ہو جائے گی, سو آن سو فورتھ. دوسری مشین جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اس کی کاسٹ 5,000 ہے, کیپیسٹی دونوں کی سیم ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہے اس کی جو رننگ کاسٹ آپریٹنگ کاسٹ 2,400 ہے, اور یہ 5 سال کے لیے. اس کے بعد اس کی کاسٹ جو ہے 400 روپیز کی بھی بڑھنی شروع ہو جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس کو خریدنا ہے کس کو نہیں خریدنا ہے. 10% اس کا کیپٹل ورتھ کی بھی قیمت دی ہوئی ہے. وچ مشین شوڈ بی پرچیزڈ. اب یہ بڑا ایک تھوڑا سا ٹیبل بڑا ہے, یہ ہم نے آپ کے لیے کیلکولیشن کی ہے, ٹیبولیشن کی ہے, وہی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے پہلے آپ کو بتائی تھی. پہلا جو کالم ہے اس میں ARN 1 2 3 4 اپ ٹو 11 ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. اس کے بعد رننگ کاسٹ RN, یہ کس کے لیے میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں, یہ مشین A کے لیے کیلکولیٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. رننگ کاسٹ RN پہلے 6 سال تو ہے ویسی رہے گی, اس کے بعد اس کی قیمت بڑھتی جائے گی, ٹھیک ہے, 400 روپے بڑھتی گئی قیمت. یہ سیکنڈ کالم کے اندر دی ہوئی ہے. اس کے بعد تھرڈ کالم میں v ٹو دی پاور n -1 دی ہوئی ہے, اس کو کیلکولیٹ کیا میں نے. اس کے بعد نیکسٹ جو کالم ہے دیٹ از فورتھ کالم, وہاں پہ کیلکولیٹ کیا v ٹو دی پاور n -1 انٹو RN. یہ کیسے آتا ہے, ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنے سے آتا ہے, یعنی 1.0 کا ملٹیپلائی کریں 1600 سے 16 آئے گا. پھر سیکنڈ کالم کے سیکنڈ رو کے اندر 1600 کو 0.9 سے ملٹیپلائی کریں گے 1454 آئے گا. تھرڈ رو کے سیکنڈ کالم کو 1600 کو ملٹیپلائی کریں گے 0.8264 سے, تو آپ کے پاس آ جائے گا 1322 اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طریقے سے اگر آپ 11th ایئر میں دیکھیں گے تو کاسٹ 4000 اگر ہے تو Vn -1 سے ملٹیپلائی کریں گے 0.3854 سے, تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1542. یعنی کہ فورتھ کالم میں Vn -1 RN لاسٹ میں اس کی ویلیو آ جائے گی 1542. پھر آپ Pn کیلکولیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر X کیلکولیٹ کر لیں گے. جب X کیلکولیٹ کریں گے اس کا فارمولا وہی ہے 1 - v ڈیوائڈ بائی 1 - v ٹو دی پاور n Pn. یہ کیلکولیٹ جب کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, پہلے سال 11,600, ویری گڈ. سیکنڈ از 6,835, دیکھیں کتنے شارپ ڈکلائن ہے. اس کے بعد اٹ از 5,254, پھر 4,467, دین ففتھ ایئر 3,997, it is decreasing slowly and gradually, and then sixth it is 3,739, the seventh is 3,598, eighth is 3,527, and 9 is 3,503, اور پھر 10 کے بعد دیکھیں پھر انکریز شروع ہو گئی. تو یہ 9 پہ جو ہے دیٹ از دی آپٹیمم ویلو, یہ دیکھتے ہیں 3,503.
تو یہ جو اس ٹیبل کے اندر میں نے ٹیبولیٹ کیا ہے یہ خالی مشین اے کے لیے کیا ہے. ساری کیلکولیشن جو میں نے لی ہے اس کے اندر آر این لیا ہے, وی ٹو دی پاور این مائنس 1 لیا ہے, اور اس کے بعد جو ہم نے پی این لیا ہے, اور اس کے بعد فائنلی وی کیلکولیٹڈ دا ویلو آف ایکس. تو ہم نے دیکھا کہ یہ 9th ایئر کے بعد اس کی پرائز پھر ایک دم جو ویلو ہم نے کیلکولیٹ کی ایکس کی یہ بڑھنی شروع ہو گئی ہے, یعنی کہ 9 میں یہ دیٹ از دی منیمم دا لیسٹ ون. یہ تو ابھی ہم نے مشین اے کے لیے کیلکولیٹ کیا, ابھی مشین بی کے لیے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہی چیز مشین بی کے لیے بھی ایگزیکٹلی کیلکولیٹ کریں گے, اور وہاں سے پھر کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے, اینڈ دین وی ول بی ایبل ٹو ڈیسائڈ کہ وچ مشین وی شوڈ بی ایبل ٹو پرچیز اور وچ مشین وی شوڈ پرچیز. جی جناب, نیکسٹ وہی چیزیں ساری میں نے کیلکولیٹ کر دی فار مشین بی. ٹھیک ہے نا, ایگزیکٹلی سیم تھنگ, سیم کیلکولیشن, ٹپیکل اسٹریٹ فارورڈ. اسی سے اسٹارٹ کیا کہ 2400 سے اور آگے تک ہم چلتے چلے گئے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیں ایکس کی ویلو کیا آئی. پہلے اس کے اندر 7, شاید کوئی اس میں ایک میرے خیال میں 0 زیادہ ہے, 74,000, پھر اس کے بعد یہ 7,400 ہونا چاہیے اصولاً, اینڈ دین 5,017, 4,227 اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے نا, جو منیمم ہوا اس میں 8 کے بعد 3,360, دیٹ از رو 8 کے اندر دیکھیں تو 3,378. اب یہ میں نے کیلکولیٹ کیا سارے کے سارا جو ٹیبولیٹ کیا ہے یہ فار مشین بی ہے. اس طریقے سے مشین اے کے لیے کیلکولیٹ کیا تھا, مشین بی کے لیے کیلکولیٹ کر لیا ساری چیزیں. یہ ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. یہ جب ڈیٹا موجود ہے, جب انالیسس موجود ہے, تو آپ کے لیے ڈیسیژن کرنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کس بیسس پہ کس کرائٹیریا کے اوپر کوئی چیز ڈیسائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ پرچیز کریں یا نہ کریں, یہ ڈیسیژن آپ کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مشین اے از ریپلیس ایٹ دی اینڈ آف 9th ایئر ود فکسڈ اینوئل پیمنٹ آف ₹5,503 اینڈ دیٹ دا مشین بی از ریپلیس ایٹ دی اینڈ آف 8 years and the fixed annual payment is ₹3,060. پھر دیکھیں غور سے, مشین A is replaced at the end of 9th year with fixed annual payment of ₹5,503 and that the machine B is replaced at the end of 8 years and the fixed annual payment is ₹3,060. Comparing the two figures, machine B is to be purchased. تو جناب آپ کے پاس ڈیسیژن آ گیا کہ یہ دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں گے تو بی مشین زیادہ افیکٹو ہے, اس کی کاسٹ بھی کم ہے. ٹھیک ہے, آپریٹنگ کاسٹ زیادہ ہے, لیکن اس ساری کیلکولیشن سے آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ مشین بی کو پرچیز کر لیں. کوئی ڈاؤٹ, کوئی کنفیوژن ہو ذرا دیکھ لیجیے گا, کیونکہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ یہ جو میں کرتا ہوں نا, کٹ اینڈ پیسٹ کرتا ہوں, کسی جگہ ٹائپوگرافیکل ایرر ہو سکتا ہے, کسی جگہ کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے, بٹ اوور آل کانسیپٹ شوڈ ریمین دا سیم. اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے, کیلکولیشن میں کبھی نہ کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے. اب جناب بات چیت کرتے ہیں آئٹمس دیٹ فیل کمپلیٹلی اینڈ سڈنلی. بہت سارے ایسے آئٹمس ہوتے ہیں نا جو ایک دم فیل ہو جاتے ہیں, بالکل آل آف اے سڈن. آپ نے سوئچ دبایا, بلب نہیں جلا, کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے صبح گاڑی کا سیلف دبایا, گاڑی نہیں چل رہی, بیٹری فیل ہے, مطلب آل آف اے سڈن اٹ فیل. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے, اس طریقے سے چیزیں فیل ہوتی ہیں, اس طریقے سے خراب ہو جاتی ہیں, اس طریقے سے بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ جو کہ سڈنلی ابرپٹلی فیل ہو جاتے ہیں. ابھی تو ہم نے پہلے بات کی نا, گریجولی دھیرے دھیرے خراب ہو رہی چیزیں, اب ابرپٹلی فیل ہو جاتی ہیں. یہ جو آپ کا لائٹ کا بلب ہے یہ ہے یا نہیں ہے, اس کے اندر کوئی مینٹیننس کی بات نہیں ہے کہ آج یہ بہت اچھی انٹینسٹی دے رہا ہے, کل کو تھوڑی کم ہو جائے گی, پھر کم ہو جائے گی, اور ایک دن جا کے بجھ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا, ایک دم یا تو لائٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس قسم کے اب آئٹمس کو ہم دیکھیں گے, اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. Now they fail completely and suddenly. There is another type of problem where we consider the items that fail completely. The items fail such that the loss is sudden and complete. Common examples are the electric bulbs, transistors, and replacement of items which follow sudden failure mechanism. اب میں کیا کر رہا ہوں, میں آپ کو کچھ اسٹریٹجیز بتا رہا ہوں جو آپ کے پاس موجود پہلے بھی ہیں, آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے, میں نے ابھی بھی بتایا. اب اس کو فارملائز کر رہا ہوں, اس کو فارمل طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلی اسٹریٹجی نمبر 1, آئی آر. آئی کا کیا مطلب ہے ابھی پتہ چل جائے گا, انسٹنٹ ریپلیسمنٹ. انڈر دس اسٹریٹجی اکوپمنٹس اور فیسلٹیز بریک ڈاؤن ایٹ ویریس ٹائمس. ٹھیک ہے نا, کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہیں, کسی وقت بھی بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. ایچ بریک ڈاؤن کین بی ریمیڈیڈ ایز اٹ آکرز بائی ریپلیسمنٹ اور ریپیئر آف دی فالٹی یونٹ. یعنی اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کسی وقت بھی کوئی آئٹم ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے, بریک ڈاؤن ہو جائے گا, بند ہو جائے گا, کام کرنا چھوڑ دے گا. تو اس میں کیا کرنا پڑتا ہے, اس کے اندر کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, آپ نے فوراً اس آئٹم کو ریپلیس کرنا ہے. انسٹنٹ ریپلیسمنٹ, امیڈیٹ ریپلیسمنٹ کیا آپ نے کرنا ہے. ٹرانزسٹر خراب ہو جاتے ہیں
اسی طریقے سے یہ جو میں نے ابھی مثال دی ہے الیکٹرک بلب کی مثال دی ہے, ویکیوم ٹیوبس کی مثال دی ہے, تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتا ہے امیڈیٹلی اس کا ریپلیسمنٹ امیڈیٹ ہونا چاہیے. ویکیوم ٹیوبس ہوتی ہیں. اسٹریٹجی 2 جس میں IPR, اکارڈنگ ٹو دس اسٹریٹجی بفور اینی یونٹ فیلس آئدر ایچ یونٹ از ریپلیسڈ اور پریونٹیو مینٹیننس از پرفارم آن اٹ ایز پر دی فالوئنگ رولس. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ آئٹم ہے کہ یہ جس کی پریونٹیو مینٹیننس ہو سکتی ہے, ہوتی رہتی ہے. اب یہ جو میں نے مثال دی تھی جس کے اندر ٹرانزسٹر کی مثال ہے ویکیوم ٹیوبس, کیا مینٹین کریں گے؟ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ اسے کھول کے اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ آئٹمس ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں, جس کے اندر آپ کچھ کام کر سکتے ہیں. کمپیوٹرز ہوتے ہیں آپ کے, پریونٹیو مینٹیننس ہوتی رہتی ہے, اس کے اندر بریک ڈاؤن نہیں ہوتی ہے. اگر پریونٹیو مینٹیننس نہ ہو, جس کو ڈسٹ وغیرہ کلین نہ کیا جائے, تو کسی وقت بریک ڈاؤن ہو سکتی ہے. لیکن وہ بریک ڈاؤن ایسی ہوتی ہے کہ جو ریکوریبل ہوتی ہے, کہ اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن کسی جگہ پہ بریک ڈاؤن ریکوریبل نہیں ہوتی ہے. اس کو کیسے کرتے ہیں؟ طریقہ کار یہ ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ دی آپٹیمم لائف آئی آف ایچ آئٹم, ریپلیس آل دوز آئٹمس وچ ہیو گیون دی آپٹیمم لائف دو دے اسٹل سروائیو. آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی اکوپمنٹ ہے, اس طرح کے جو بھی آئٹم ہے, اس طرح کے جو بھی کمپونیٹ ہے, ان سب کی ایک آپٹیمم لائف کر لیتے ہیں. آپ سمجھ کرتے ہیں کہ 3 مہینے ہے نا, ہر 3 مہینے کے بعد یہ بریک ڈاؤن ہوگا. آپ کیا کرتے ہیں؟ 3 مہینے کے بعد سب کو ریپلیس کر دیتے ہیں. گو کہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, پرفیکٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ اب 3 مہینے کے بعد کسی دن بھی یہ بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے, آج ہو سکتا ہے, کل ہو سکتا ہے, پرس ہو سکتا ہے. اس ایونچولیٹی کو آپ اوائڈ کرنے کے لیے سب کے سب کو ریپلیس کر دیتے ہیں. گو کہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک آپٹیمم پالیسی, ایک آپٹیمم لائف ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں. بی اسٹریٹجی یہ ریپلیس این آئٹم اف اٹ فیلس بفور دی آپٹیمم لائف ٹی. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ پہلے بھی بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. میکینیکل کمپونیٹس ہیں, میکینیکل پارٹس ہیں, بہت ساری انسرٹینٹی ہو جاتی ہیں, ان کو آپ فوراً ریپلیس کر دیں جس وقت بھی وہ بریک ڈاؤن ہو. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ کار ٹائرس ہیں, ایئر کرافٹ انجنس ہیں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, کار ٹائر کا آپ کو پتا ہے کہ 70,000 کلومیٹر کے بعد چینج کر دیں. اس سے پہلے بھی اگر خدا نہ خاصہ بسٹ ہو گیا تو چینج کر دیں. خدا نہ خاصہ کسی جگہ پہ کوئی کریک آ گیا, کر دیں. جا رہے ہیں, بہت بڑی کیل لگ گئی, خراب ہو گیا, چینج کر دیں اسی وقت. دین اسٹریٹجی نمبر 3 CPR. As per this strategy, an optimal group replacement period P is determined and common preventive replacement is carried out. ٹھیک ہے نا, اس میں کیا مطلب ہے؟ پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ایک آپٹیمل گروپ ریپلیسمنٹ پیریڈ ڈیفائن کرنا ہے کہ کس وقت کس گروپ کو کس وقت دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو ایک اکٹھا کر لینا ہے, گروپ کر لینا ہے کہ یہ جو ہے اس وقت کرنے ہیں, یہ اس وقت کرنے ہیں, اس وقت اس کو مینٹین کرنا ہے, اس وقت انسپیکٹ کرنا ہے, اس وقت چیک کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک شیڈول آپ بنا لیتے ہیں. آپٹیمل گروپ ریپلیسمنٹ پیریڈ, اس گروپ کو اس وقت ریپلیس کرنا ہے, اور ان سب کی کامن پریونٹیو ریپلیسمنٹ کرتے ہیں. ریپلیسمنٹ این آئٹم اف اٹ فیلس بفور دی آپٹیمم پیریڈ, اگر پہلے خراب ہو جائے, بریک ڈاؤن ہو جائے, فیل ہو جائے, ریپلیس کر دیں. ریپلیس آل آئٹمس ایوری آپٹیمم پیریڈ آف پی irrespective آف دی لائف آف انڈیویجل آئٹم. اس میں کیا کرنا ہے؟ سب کو ریپلیس کر دینا ہے. پی پیریڈ جس وقت بھی ہو جائے اس کو ریپلیس کر دیں. یہ ذرا دیکھیے گا, یہ پہلے اس سے ذرا ڈفرنٹ ہے. اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ بلبس ہیں, ٹیوبس ہیں, سوئچز ہیں. ٹھیک ہے نا, یہاں پر دیکھیں ایک چیز ہے جس میں پورے گروپس ہیں, پورے بلب. جیسے میں نے شاید کل بھی ایگزامپل دی تھی کہ اگر آپ نے اسٹریٹ لائٹس ہیں, اسٹریٹ لائٹس کے اندر ایک آپٹیمم لائف ہے, تو بجائے اس کے ویٹ کریں کہ ایک بلب فیوز ہو گیا, 2 ہو گیا, 3 ہو گیا, 4 ہو گیا, کیونکہ وہ فیوز ہوتے جائیں گے. کچھ آج ہو جائیں گے, کچھ کل ہو جائیں گے, کچھ پرسوں ہو جائیں گے, یا 5 دن کے بعد, تو آپ کو روزانہ ریپلیس کرنے پڑیں گے. تو آپ کیا کریں؟ ایز اے میٹر آف پالیسی ایک کرین ہائر کریں اور اس کے بعد سارے بلبس خریدیں اور سب کو ریپلیس کر دیں, نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے. پھر 6 مہینے کے بعد آئیں, سارے بلب کو ریپلیس کر دیں, کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے فیوز تو ہونا ہی ہونا ہے, انہوں نے اپنی لائف پوری کر لی ہے اور اس میں بریک ڈاؤن ہونا ہی ہونا ہے. یہ جناب بڑی مزیدار سی چیز ہے, اسٹاف ریپلیسمنٹ. جی, اسٹاف ریپلیسمنٹ. ابھی تک ہم جو بات چیت کر رہے تھے نا, یہ تو آئٹمس کی بات کر رہے تھے, بے جان چیزوں کی بات چیت کر رہے تھے, مطلب جو کہ بول نہیں سکتے. آپ نے انجن کو نکال دیا, کیا بولے گا؟ آپ نے کسی کمپوننٹ کو نکال دیا, کیا بولے گا؟ لیکن اسٹاف کو نکالیں تو کیا ہوگا؟ گو کہ کام نہیں کر رہا ہے, گو کہ ناکارہ ہے, گو کہ ڈیڈ وڈ ہے, وہ کیا کرے گا؟ شور مچائے گا. پہلے شور مچائے گا, پھر تھوڑا سا اور احتجاج کرے گا, کورٹ میں جائے گا, کیسز کرے گا. ٹھیک ہے, کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ تو یہ ایک ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی سے ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اس میں جو یہ ریپلیسمنٹ اسٹریٹجی اس طرح کی نہیں چلتی جو بے جانوں پہ آپ استعمال کرتے ہیں. ان کو بڑے کیئرفلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے, لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں اور وہ اصول بنائے جاتے ہیں انہی فارمولا کی مدد سے. یہ مثال کے طور سے ایک پوسٹ پہ آپ آئے, آپ کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہر چیز پرفیکٹ چل رہی ہے,
اور آپ کو پروموشن چاہیے کتنے عرصے کے بعد؟ 4 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 2 سال کے بعد فکس کرتے ہیں. پھر یہ بھی کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ جی آپ نے اس طرح سے پرفارم کرنا ہوگا، اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی. انڈسٹری کے اندر کوئی ورکر ہوتا ہے تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنا وہ کام کر رہا ہے، کتنی چیزیں بنا رہا ہے. اگر فرض کیا وہ ٹیلر ہے، اس نے 10 اگر ٹراؤزر روزانہ سینی ہے تو 10 سینی ہے، 10 سے اگر کم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا. آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں کسی اور ایفیشینٹ ورکر سے، کرتے ہیں نا، اس طرح سے بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو اسی طرح کی کچھ چیزیں یہاں پر بھی ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو جناب ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے؟ اے ریسرچ ٹیم از پلان ٹو ریز دی اسٹرینتھ آف 50 chemists and then to remain at that level. The number of recruits depend on their length of service and is as follows. یہ پرسنٹیج میں دیا ہوا ہے. پہلے سال میں ایئر 1 5%، سیکنڈ ایئر 36%، تھرڈ ایئر 56، 4 ایئر 63، ففتھ ایئر 68، 6 73، 7 79، 8 پہ 87 اینڈ 9 پہ 97 اینڈ 10th ایئر از 100. ٹھیک ہے نا. یہ ایک چیز دی ہوئی ہے پرسنٹیج لیفٹ ایٹ دی اینڈ آف ایئر. یہ آپ نے ذرا غور سے دیکھیں، اس کے بعد اس کو اینالائز کریں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ A research team is planned to raise the strength of 50 chemists and then to remain at that level. ہمیں 50 تک لے کے جانا ہے اور وہیں پر رکنا ہے. اس کو دیکھیں کرنا کیا چیز ہے. What is the recruitment per year to maintain the required strength? پہلی چیز یہ کہ what is the recruitment per year to maintain the required strength? There are 8 senior posts for which the length of the service is the main criterion. What is the average length of service after which a new entrant expects promotion to one of the posts? اس کے اندر کئی کمپونیٹ ہیں. پہلے کمپونیٹ یہ ہے کہ what is the recruitment per year to maintain the required strength. دوسری چیز کمپونیٹ ہے there are 8 senior posts for which the length of service is the main criterion. What is the average length of service after which a new entrant expects promotion to one of the posts. یہ آپ کے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے. آپ نے کچھ کیمسٹ کام کر رہے ہیں کسی لیبورٹری کے اندر، کسی فیکٹری کے اندر، کسی انڈسٹری کے اندر، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعداد 50 رہے تاکہ وہ اپنا ایک آپٹیمم نمبر ہے. اگر اس سے کم ہو گئے تو شاید پروڈکشن پوری نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو شاید آپس میں گپ شپ لگائیں گے. تو وہ 50 تک رکھنا چاہتے ہیں اور وہی چاہتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہو، کس طرح سے ہر سال انڈکٹ کریں کہ وہ جو لیول ہے نا وہ وہیں پہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ تھوڑا سا انکریج بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ کیمسٹ جو ہے ان کو پروموشن بھی مل سکے. ان کے پاس 8 سینئر پوسٹ ہیں. تو اگر ایک پروموشن پالیسی ہو جائے، فارمولا ہو جائے، تو کن کن لوگوں کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. یعنی کہ ایک بندہ آج آ رہا ہے تو اس کے لیے بتائیں کہ کتنے سال کے بعد وہ پروموٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ہیں. لیکن ایک آدمی انڈکٹ ہو رہا ہے، سسٹم ہے ہمارا سول سروس کا سسٹم ہے، ہمارے آرم فورسز کا سسٹم ہے جہاں پہ ریکروٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی ایک سیٹ فارمولا ہے کہ اتنے سال کے بعد پروموشن وغیرہ ہو جاتی ہے. وہ اس بیسس پہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ فردر ایکسلریٹڈ پروموشن مل جاتی ہے اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو آگے جگہ نکلتی رہتی ہے، لوگ پروموٹ ہوتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں یہاں پہ ہم نے دیکھنی ہے، پروموشن پالیسی بتانی ہے کہ کتنے عرصے کے بعد پروموٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ جب ایک آدمی کو آپ لے رہے ہیں، آج انڈکٹ کر رہے ہیں، تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جی ہاں میں 4 سال کے بعد 6 سال کے بعد پروموٹ ہو جاؤں گا. جلدی بھی ہو سکتا ہے، کسی بار دیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن آن دی ایوریج کی بات چیت چل رہی ہے. اب اس میں ہم نے کچھ ٹیبولیشن کی ہے، کچھ چیزیں کیلکولیٹ کی ہیں. وہی چیزیں ساری جو کہ پہلے دی ہوئی تھی ان کو ہم نے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو اس ڈیٹا کے اندر موجود تھی. پہلی چیز یہ ایٹ دی اینڈ آف ایئر 1، سیکنڈ کالم جو ہے اس میں لکھا ہے پروبیبلٹی آف لیونگ، اور تھرڈ کالم میں لکھا ہے پروبیبلٹی آف ان سروس، اینڈ دین فورتھ کالم میں نمبر آف پرسنس، کہ کتنے پرسن رہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ایٹ دی اینڈ آف 1 ایئر پروبیبلٹی آف لیونگ از 0.05، پروبیبلٹی آف ان سروس از 0.95. تو نمبر آف پرسن کتنے رہ گئے؟ 95. ایٹ دی اینڈ آف سیکنڈ ایئر the probability is 0.36، لیکن اس دفعہ probability of in service is 0.64. تو 2 سال کے بعد لوگ کتنے رہ گئے؟ 64. اس کے بعد after 4 years the probability of leaving is 0.63، probability of in service is 0.37. تو لوگ کتنے رہ گئے؟ 37. after 5th year کیا رہ گئے؟ 32. after 6 years 27. after 7 years 21. after 8 years 13. after 9 years 3. تو یہ جناب نمبر آف پرسنس اس حساب سے ڈیکریز ہو رہے ہیں کہ probability of leaving شاید زیادہ ہے اور probability آف ان سروس جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ وہی فارمولا جو دیا ہوا ہے ہم نے اسی کو لگایا ہے، اسی کی مدد سے ہم نے یہ چیزیں کیلکولیٹ کی ہیں. جو بھی کنڈیشن ہمیں دی تھی انہی کو ہم نے لیا ہے، کوئی ہم نے کنڈیشن وائلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، صرف ہم نے کیلکولیشن کی ہے، ٹیبولیشن کی ہے، اور یہ کچھ چیزیں اچھی نہیں بتا رہے. اگر پہلے سے دیکھیں تو کنڈیشنز کافی سیویئر سی ہیں، کچھ ڈیفیکلٹ سی ہیں، لیکن اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. تو ٹیبولیشن کی ہے، اس کے اندر 4 کالمس ہے. پہلے کالم میں ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر نمبر آف ایئر دیکھتے ہیں، probability آف لیونگ، پھر probability آف ان سروس، اور لاسٹلی نمبر آف پرسنس آ جاتا ہے. اب ڈیسیژن کیا ہے اس کو ذرا سے اینالائز کر لیں. پہلے
if we select 100 chemists every year, then the total number of chemists serving in the team would have been 436. Hence, to maintain a strength of 50 chemists, we must recruit. یہ جو میں نے ابھی لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 100 ریکروٹ کرتے رہے ہیں تو آپ کے پاس آج یعنی 436 ہو جائیں گے. لیکن ہم نے تو یہ کرنا ہے کہ آپٹیمم 50 ہم ہمیشہ مینٹین کرنا ہے. تو کتنے ہر سال ہم ریکروٹ کریں, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ آ رہے ہیں, کچھ لوگ جا رہے ہیں, تو جتنے آپ انڈکٹ کریں گے اور جتنے کچھ باہر جا رہے ہیں تو تقریباً ان کا بیلنس رفلی 50 رہنا چاہیے. یہی ہمارے پاس ٹارگیٹ ہے, یہ چیز ہے. تو ہم نے اس کو فارمولا لگایا 100/436 into 50. That will give you 11.4 یعنی 12 per year approximately. یعنی ہر سال اگر آپ 12 لوگوں کو انڈکٹ کریں اور یہی ساری کنڈیشنز رہیں جس میں لوگ رہ رہے ہیں, جس میں لوگ جا رہے ہیں, تو آپ تقریباً 50 کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو مینٹین کر سکیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے کیا اس کو فارمولا لگایا, سمپل سا اکائی کا قاعدہ, یونٹ میتھڈ لگایا. 100/436 into 50 ہمیں چاہیے, 11/4 per year, 11.4 per year, that is 12 per year. آپ نے کہ 12 لوگوں کو بھرتی کر لیں, تقریباً 50 پلس مائنس آپ کے پاس لوگ رہیں گے. ایک اور چیز, if PI is the probability of a person to be in service at the end of 8th year, then out of 12 recruited each year, the total number of survivals will be 12 into PI. یہ چیز ابھی میں نے کیا ہے. The chemists in service at the end of year are given in the table. ابھی جو میں نے ابھی فارمولا بتایا ہے جس کو 12 into PI سے ملٹیپلائی کریں گے, تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان سروس لوگ کتنے رہیں گے, کس طریقے سے رہیں گے. وہ ذرا سا اس ٹیبل کے اندر دیا ہوا ہے, غور سے دیکھیں, کیونکہ اسی کے بیس پہ آپ کے پاس پروموشن پالیسی آئے گی. وہ کیا چیز ہے, پرابلٹی آف سروائول آپ کے پاس 1 ہے, 0.95 ہے, 0.64 ہے, سو آن سو فورتھ, لاسٹ میں 0.0 آ جاتی ہے, یعنی 10 سال کے بعد 0 ہے. نمبر آف کیمسٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر کیا ہوگا, پہلے سال میں 12 ہی موجود ہیں جو آپ بھرتی کریں گے, دوسرے سال میں ان 12 میں سے 11 رہ جائیں گے, یعنی آفٹر اینڈ آف دا 2 years اٹ ول بی 8. آفٹر دی اینڈ آف تھرڈ ایئر 5 رہ جائیں گے, 4 سال کے بعد 4 رہ جائیں گے, 5 سال کے بعد 4 رہ جائیں گے, 6 سال کے بعد 3 رہ جائیں گے, اور اسی طرح 7 سال کے بعد 2, 8 سال کے بعد 2, 9 سال کے بعد کوئی بھی نہیں رہے گا, اور 10 سال کے بعد بھی کوئی نہیں رہے گا. اگر اس میں سے دیکھیں, اس ٹیبل کو ذرا غور سے دیکھیں اور اینالائز کریں تو کیا ہوگا آپ کے پاس. دیکھیں آپ نے کتنے کرنے پروموٹ, یعنی 8 پوسٹیں خالی ہیں. اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں 1 منٹ. اگر اس ٹیبل کو دیکھیں, آپ کے پاس 8 پوسٹیں ہیں نا سینئر اس کے اندر, تو آپ نے کب کرنا ہے, لاسٹ میں دیکھیں تو آپ کے پاس کچھ لوگ ہیں, کسی جگہ پہ 2 موجود ہیں, سب سے ہائیسٹ موسٹ سینئر پیپل 2 ہیں, پھر اس کے بعد 2 ہیں, پھر اس کے بعد 3 ہیں. تو یہ کتنے ہو گئے, 2 اور 2 4 اور 3 7 لوگ تو ہیں موجود نا. آپ کے پاس 8 پوسٹیں ہیں, تو آپ 5 سال کے بعد پروموٹ کرنا شروع کر دیں, یہ 6 سال کے بعد پروموٹ کرنا شروع کر دیں, تاکہ یہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں یہ سارے کے سارے ہائر ایچلون میں ہائر پوسٹ پہ چلے جائیں. اس کو اینالائز کرتے ہیں فردر. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں 5 سال کے بعد آپ کے پاس 4 لوگ ہیں, 6 سال کے بعد 3 ہیں, پھر 2 اور 2, تو یعنی کہ ابھی بھی 7 لوگ موجود ہیں جن کو آپ پروموشن دے سکتے ہیں. اینالیسس کر لیں تھوڑا سا. If there are 8 service posts for which the length of service is the criterion, then there are 3 persons with 6 years experience, 2 with 7 years, and 2 with 8 years experience. The total number is 7, which is less than 8. ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ ٹوٹل نمبر کتنے ہیں, 7 ہیں, 8 سے کم ہے. اب کیا چیز ہے, ڈیسیژن ہے, بورڈ ہو گیا ہے, فیصلہ کرنا ہے, کچھ لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے. ویٹ کریں, رزلٹ آنے والا ہے, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ کن کن کو پروموٹ کیا جائے گا. ہو سکتا ہے 2 کو کر دیں, ہو سکتا ہے نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا نا, جب فورسز میں بورڈ ہوتا ہے لوگ تیار ہوتے ہیں, سول سروس میں بورڈ ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ ہم میں سے پروموٹ ہوں گے, کتنے سے لوگ پروموٹ نہیں ہوں گے. یہ ڈیسیژن آنے والا ہے, ذرا دیکھیں, تیار رہیں. ڈیسیژن ہے, دا پروموشن ول بی گیون ایٹ دی اینڈ آف 5 years. وہ کہتے ہیں 5 سال کے بعد پروموشن دینا شروع کر دیں, تو آپ کے پاس لوگ مل جائیں گے, 8 لوگ ہو جائیں گے. تو یہ ڈیسیژن ہے, اس سے ایک پروموشن پالیسی آپ کو پتہ چل گئی. ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ, کوئی چیز رہ گئی ہے, نہیں رہ گئی نا. جب نہیں رہ گئی تو کیا کرتے ہیں, لیکچر کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارا لیکچر مکمل ہو گیا, لیکچر 41, جس کے اندر ہم نے ریپلیسمنٹ کی بات چیت کی تھی. اب ہمارے پاس تھوڑے سے 2-3 منٹ ہیں. اس 2-3 منٹ میں ہم ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں. ریوائز کرنے کے بعد پھر ہم بات کریں گے لیکچر نمبر 42 اور 43 کی. جی, آج کیا کچھ کیا ہم نے, ریپلیسمنٹ ماڈلس کی بات چیت کی ہے, جس کے اندر ویلیو آف دی منی کی بات چیت کی ہے کہ جو ویلیو پیسے کی ہے, روپے کی ہے, ڈالر کی ہے, پاؤنڈس کی ہے, یورو کی ہے, وہ کم ہوتی جا رہی ہے. آج جو پیسہ جو چیز آج خرید سکتا ہے, کل وہ شاید وہ چیز خرید نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور پیسے کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے.
تو یہ جو ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج ایک چیز 100 روپے کی اگر انٹرسٹ ریٹ 10 روپیز ہے تو ایک سال کے بعد اس کی ویلیو روپے کی کیا ہوگی. جو 110 روپے میں چیز خریدتا ہے آج وہ 100 میں خریدے گا. اس کو ہم نے کیلکولیٹ کیا. کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک جیومیٹرک پروگریشن کا فارمولا لگایا, وہاں سے ایکس کی ویلیو کیلکولیٹ کی, دیٹ واز اکول ٹو 1 مائنس وی اور 1 مائنس وی ٹو دی پاور این پی این, اور وہاں سے ساری چیزیں کیلکولیٹ کی. کیلکولیٹ کرنے کے بعد پریزنٹ ویلیو نیٹ ورتھ کیلکولیٹ کیا اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا, وہ آئیڈینٹیفائی کیے آئٹمس جو کہ ایک دم آل آف اے سڈن بریک ڈاؤن ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹاف ریپلیسمنٹ کی پالیسی یا پروموشن پالیسی کہ کتنے عرصے کے بعد لوگوں کو پروموٹ کیا جائے یا کتنے عرصے کے بعد ریپلیس کیا جائے, یہ بھی چیزیں اس سے ہم کر سکتے ہیں. یہ جو دونوں لیکچر تھے ان دونوں کے اندر سمپل سی ارتھمیٹک, سمپل سی کیلکولیشن, سمپل سی پرسنٹیج ہم نے لگائی ہے. باقی کوئی چیز نہیں ہے, کامن سینس کی بات ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ لیکچر کے اندر جو نیکسٹ لیکچر ہوگا 42 اور 43, اس کے اندر ہم ایک لاسٹ آرٹیکل رہ گیا ہے ڈائنامک پروگرامنگ کی بات چیت کریں گے, اور اس کے بعد 44 اور 45 میں ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. یہ جناب آپریشن ریسرچ تھا جس میں مختلف ٹیکنیکس کی ہم نے بات چیت کی ہے. ابھی تک جن ٹیکنیکس کی ہم نے بات کی ہے او آر کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد اس کے اندر نیٹ ورک کی بات چیت کی ہے, اس کے اندر اس کے بعد انوینٹری میتھڈس کی بات کی ہے, لینئر پروگرامنگ, دین ٹرانسپورٹیشن, اسائنمنٹ, کیونگ تھیوری, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریپلیسمنٹ ہم نے کر لی ہے. ڈائنامک پروگرامنگ ہم کر لیں گے تو مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد کچھ ٹیکنیکس رہ جائیں گی جو انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر ہم کسی ایڈوانس آپریشن ریسرچ میں کر لیں گے, چاہے وہ نان لینئر پروگرامنگ ہے چاہے وہ گول پروگرامنگ ہے. ایکسرسائز کرتے رہیے گا, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت چاہوں گا, اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, فزیکل, مینٹل, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز ضرور کرتے رہیے گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.